اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شب قدر، یہ شب قدر وہ رات ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو اتارا اور شب قدر میں بہت سے چھپے ہوئے ایسے خزانے ہیں جو اللہ میں کہتا ہے کہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ اس کو لیں۔ اگر آپ گناہوں کی معافی چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس خزانے میں سے آپ کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگر آپ کے رزق کا مسئلہ ہے وہ آپ کو اللہ میں رزق دے دے گا، یعنی کہ جو مشکلات آپ کی ہیں وہ بھی دور ہوں گی اور آنے والے مطلب کہ دنوں میں بھی آپ صحیح رہیں گے، اور دوسرے وہ اعمال آپ کر لیں گے جو آپ کو قبر میں اور وحشت میں جا کے آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ اپنے اللہ میں فرماتا ہے کہ پہلی مطلب یہ سورۃ قدر کی پہلی آیت میں ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کی پہلی رات ہے، اور یہ اس کے اندر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں بھی ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن کو اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان میں اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اور قرآن میں ہی ارشاد ہے، اے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر کے دوسرے لفظوں میں اگر ہم معصومین کے ارشادات پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام بھی ہے۔ میری جان قربان ہو آپ پہ کہ آپ کے نام بھی یہی لیلۃ القدر ہے، جس کی وجہ سے اللہ میں نے اپنی محبت میں اس کو شب قدر کا نام دیا گیا ہے۔ اور ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ شب قدر کی عظمت کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ ایک رات یہ 1000 رات اور مہینوں سے افضل ہے۔ اور اس کا جو اپنا اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کو یہ 83 سال بنتے ہیں، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات۔ اگر ہم ایک رات میں کچھ اعمال کرتے ہیں تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اس شب قدر میں صرف بات پتہ کیا ہے، جاگنے کی ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کنٹینیو عبادت بھی کرتے رہیں، عبادت نہیں۔ میں نے یہاں تک پڑھا، آپ نماز ہوتی ہے 2 رکعت وہ آپ پڑھیں، اعمال آپ کو کتابوں میں نظر آ جائے گی۔ آپ کچھ تسبیح پڑھیں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو آپ لیٹ جائیں، لیٹنے کے بعد آرام کر کے پھر اٹھ جائیں، پھر آپ نے کوئی عمل کر لیا۔ کچھ نہیں کر سکتے، اپنے گناہوں کی تو معافی مانگ سکتے ہیں نا۔ آج کی رات تو اللہ میں ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مانگنے والا، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، اپنے والدین کی بخشش مانگنا چاہتا ہے، اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے۔ آج کی رات تو آپ کی عمریں بھی لکھی جاتی ہیں کہ آپ نے کتنی عمر اور زندہ رہنا ہے۔ پچھلے مہینوں کے آپ کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس رات میں بھی اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں، اور وہی اسی کے حساب سے آپ کی عمریں بڑھتا ہے۔ آپ نے جس طرح لائف گزار رہے ہیں اسی حساب سے آپ کو آگے بھی بڑھتا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں صدقہ دینے سے آپ کی عمر اضافہ ہوتی رہتی ہے، اخلاق سے اور بھائی بہن سے ملنے سے آپ کی عمر بڑھتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ اس میں اعمال کر لیں آپ شب قدر میں تو آپ کی تو آخرت بھی سنور جائے گی۔ عالم برزخ کے اعمال ابھی آپ کر لیں گے، اس کا ثواب آپ کے ساتھ جائے گا، جو نور بن کے اس کا ثواب ساتھ جائے گا، تو اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ کیونکہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں یا بہت سی ایسی دعائیں ہیں جیسے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، جب اس کو پڑھتے ہیں، جب اس کو آپ روٹین سے پڑھتے ہیں، اس کا ثواب، اس کا نور جو آپ کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ اسی طرح یا باریو اللہ کا نام ہے، یا باریو جو باریو کی تسبیح پڑھتا ہے، اس کا نور آپ کو دنیا میں نہیں، آپ کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، جو آپ کو وہاں مدد دے گا۔ آپ کو جب ہمارے پاس کوئی گناہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ثواب نہیں ہوگا تو ہم ادھر ادھر منہ دیکھیں گے آپ کو، تو اس وقت یہ نور نظر آئے گا۔ جو کچھ آپ اس راتوں میں پڑھتے ہیں یا عام روٹین میں پڑھتے ہیں، اس رات میں تو فضیلت بہت ہے نا۔ جیسے رمضان شریف کی بہت فضیلت ہے،
اگر آپ کو 10 گنا ثواب ملتا ہے تو رمضان کے اندر آپ کو ڈبل ہو جاتا ہے، اور شب قدر میں جب کرتے ہیں تو اس کا 100 گنا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اس کے اندر آپ تسبیح اگر صدق دل سے مانگ لیں استغفار ابھی تو بلائے گی تو آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے گناہ ہی معاف ہو گئے تو اس کے ذمہ کیا رہ گیا؟ آپ اپنی صحت کے لیے مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ اس رات کو یہ ہے کہ تقدیر لکھی جاتی ہے، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہوئے تقدیر لکھی جاتی ہے۔ بہت سے بھائی ایسے بھی ہیں میری طرح غفلت وہ سوتے ہی رہیں گے۔ جب ہم سوتے ہی رہیں گے تو اللہ میں ہمیں کیا دے گا؟ جب ہم اللہ سے اپنی دعا مانگیں گے اللہ میں ہمیں یہ دے دے، اللہ میں ہمیں یہ دے دے، تو اس رات میں تو ہر چیز اللہ میں دینے کا کہہ رہا ہے نا کہ اٹھو مانگو مجھ سے، اٹھو مانگو مجھ سے۔ رزق بھی لکھا جاتا ہے، اس میں تقدیر بھی لکھی جاتی ہے، آپ کی عمر بھی لکھی جاتی ہے، گناہ بھی آپ کے معاف کیے جاتے ہیں۔ اس رات صدق دل سے آپ نے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ اگر آپ گناہ کی معافی مانگ لیں گے اللہ میں تو وہ ہے جو سب سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ والدین نہیں اتنی جلدی راضی ہوں گے، بہن بھائی نہیں اتنی جلدی راضی ہوں گے، دوست احباب نہیں اتنی جلدی راضی ہوں گے جتنی جلدی اللہ میں راضی ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہ کی بخشش کر لیں، اللہ میں اس کا آپ کو صلت دے گا۔ اس کے اندر میں کچھ اعمال تو لے کر آیا ہوں جو میں روحانیت کے حساب سے لے کر آیا، باقی تو جو عمل ہے وہ آپ کو کتابوں میں ملے گا کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے 1000 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے شب قدر میں، اپنے لیلۃ القدر میں، اور 1 دفعہ 100 دفعہ الحمدللہ اور 100 دفعہ سبحان اللہ۔ یہ 3 تسبیحیں پڑھنی ہے، پہلی اللہ اکبر، دوسرا الحمدللہ اور سبحان اللہ۔ یہ 100 دانوں کی تسبیح پڑھتی ہے۔ یہ امام باقر علیہ السلام فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے فرمایا کہ یہ جو پڑھے گا اس کے ثواب کی انتہا ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس میں آپ نے اپنا تمام آپ کے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور آپ نے سورۃ قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ویسے بھی عام روٹین میں جب آپ سوتے ہوئے یہ پڑھیں گے نا قل هو اللہ احد کی مطلب ہے 100 دفعہ پڑھیں گے تو اللہ میں فرماتا ہے کہ اس کے 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ شب قدر میں اس کو پڑھیں گے تو آپ کے کتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو آپ یہ بھی عمل کر سکتی ہیں۔ اور آپ نے اس میں 2 رکعت نماز، جو میں روحانی طور پہ بتا رہا ہوں، باقی تو اعمال جو ہے وہ ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے الحمدللہ 1 دفعہ، اور 7 دفعہ سورۃ توحید قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد آپ نے 70 دفعہ استغفر اللہ پڑھنی ہے۔ آپ گناہ سے باہر آ جائیں گے، یہ امام کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد زیارت امام حسین بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، اور آپ نے زیارت امام پڑھے جس قدر ہو سکے۔ آپ نے اس میں سورۃ اپنا وہ کوثر پڑھنا ہے، اور یہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، وہ تمام مومن مومنات جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس نماز کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کروڑوں آدمی دنیا سے چلے گئے ہیں، جب آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے اللہ میں ان کے ثواب ان کو پہنچے اور ان کو مغفرت عطا فرما، تو سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جتنا دنیا میں آج تک مومن مومنات جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، جب ان کے لیے آپ دعا مانگیں گے، ان کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کا ثواب بھی آپ کو اس کا ملے گا۔ تو کس قدر آپ کی بخشش مطلب یہ ہوگی، اور 100 گنا آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور نہیں 7000 آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے جو آپ لوگوں کے لیے اس کو پڑھیں گے۔ اور آپ نے اس کو 20 مرتبہ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اور یہ ہے کہ اس رات کو آپ کسی چیز کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، شادی کے لیے مانگ سکتے ہیں، بچوں کی شادی کے مسئلے، تعلیم کے لیے مانگ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ اپنے لیے تو مانگیں گے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی مانگ لیں، کیونکہ اللہ میں وہ جلدی دعا قبول کرتا ہے۔ جو آپ کسی کے لیے مانگیں آپ کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کی دعا بھی اللہ میں قبول کرتا ہے۔ اعمال تو اس کے بہت ہیں، ساری رات جاگنے کے، یہ میں نے مختصر اعمال بتائے ہیں کہ جو آدمی نہیں کر سکتا، میری عمر میں پہنچ چکا ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں، تو وہ جو میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں یہ بھی آپ کر لیں گے، اور اللہ میں سے صدق دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے،
تو اللہ میاں رحیم ہے، کریم ہے، وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ سال کے بعد ایک رات آتی ہے، ہو سکتا ہے کل کو ہم زندہ ہیں نہیں ہیں، تو ہمیں جب ایک چیز اللہ میں کی طرف سے مل رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے، یہ اتنے اچھے اس کے اثرات پڑیں گے، آپ کے گناہ بخشے جائیں گے، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی، آپ کو صحت مل جائے گی، آپ کے گھر والوں کو صحت مل جائے گی، تو آپ اس کو لیے کیوں نہیں اپنا ٹائم نکالیں گے؟ جتنا آپ کے ہو سکے چلیں۔ آپ میں کہتا ہوں جی چلے میرے جیسا بندہ ساری رات نہیں جاگ سکتا، میری عمر کے لوگ جو سے وہ نہیں جاگ سکتے، لیکن جتنا جاگنے کی کوشش کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں، تو اتنا ہی آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ آپ اس ثواب سے اس کو نظر انداز نہ کریں، اور اس کو ثواب کو اپنے گناہوں کو معافی اویل کریں اللہ میاں سے، اور اللہ میاں آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کے والدین کو صحت تندرستی دے دے گا، اللہ آپ کو عزت آبرو کے ساتھ زندگی دے گا۔